الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر تھی. چلتے چلتے مدینہ پنجوں سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوئے جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے ہوئے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی. آقا کریم کو وہ اونٹ پسند آ گئے. یا مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گئے دعا کیا کہ مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو محبوب کا خدا بھی خوش ہو. بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی نہ ہو. تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا. کہا کتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے. میرے شہر پڑا کرتے ہیں نہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. نہیں میں اپنا سارا گھر بار بیچا جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تو حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے. کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا. قیمت ہے حضور. تو حضور کو میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا. میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ. میں تمہیں جا کر کے اس کی قیمت بیچوں. انہوں نے کہا ٹھیک. آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چھوڑی. جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی جان ہی دیکھتے ہیں. اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا ہی نہیں تھا. یار ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا. کوئی بندہ اس سے اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار اسے جب بات کرتے تھے نا تو ان سے دور کرتے تھے. میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا. ایک کہنے گا اذا تکلما رؤیا کا نور یخرج بیٹے سنا جا. کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی گردیں بھی چھین چھین کے دکھتی. میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا. ایک کہنے گا اذا ضحک یا عذاب فی الجدر. یار وہ تو جب مسکراتے تھے نا سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتی. میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا. ایک کہنے گا میں تو خوبصورت چیز جیسی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گیا. کیا خوب سجدنی اکھیاں نے جویں پار کے سرائیاں رکھیاں. آنکھیں کیا کہوں جیسے بابے حرم ہوگا. کسی نے بازو پکڑا اور کہا میاں تو ہم میں بڑا سیانا بنتا تھا تو اس کا پتہ مجھ سے تھا. وہ کہنے لگا یار میں کچھ خمدار دور کے دیکھتا ہے. مجھے بھی نہ ہوش آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھوں. وہ یہ باتیں کر رہے تھے جب ہوش آیا سکتا ٹوٹا. ایک کہنے کا اتنی بات تو ضرور ہے ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا. اپنے حسن کا جادو جگا کے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا اونٹ ہتھیار میں دیکھا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیار میں دیکھا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دی. کہنے لگی آنا زامنتن لزامنی جامنی کو. خبردار کہا کہ وہ اونٹ ہتھیار کے دے گیا. اگر وہ نہ آیا تو اونٹ کی قیمت کی میں ضمانت دیتی. لیکن ان کے خلاف کو میلا لفظ یا تو پہلی آنکھ نہ دیکھی بندہ بات ہے کافر ہو گیا. خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہیں. ان کی ڈارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی جانتی. تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی کیا اسے جانتی؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا بھی تو ضمانتیں دے رہی. کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اور سے میں نے ان کا چہرہ دیکھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو. دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ بندہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے. اللہ چہرہ اتنا خوبصورت بنا. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ پہنچ گئے. کہا اے اہل قافلہ
ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا؟ کہا ہاں ہم سے خریدا۔ کہا یہ کھجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیچی ہیں سے قیمت پوری کر۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ پیارا رہتا کدھر؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلص باد مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل کافرہ اٹھے، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیضیات تیری طاقت کے علاوہ میں مرید ہوں۔ یار بتا دو اس بات کیا ہے؟ اللہ